अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अल्लामा इकबाल ने यह शेर अपनी किताब बाले जिब्रील में आज से तकरीबन 100 साल पहले तहरीर किया था, जिसका अमली मुजाहिरा अफवाज पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल मई के इसी रोज़ अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर किया। भारत हमारा अज़ली दुश्मन हर लिहाज से पाकिस्तान से बड़ा है, चाहे ज़मीनी रकबे की बात की जाए या फिर अस्करी कुव्वत की, मईशत की बात हो या फिर दिफाई अखराजात। पाकिस्तान का भारत से कोई मेल ही नहीं है। रकबे के लिहाज से भारत पाकिस्तान से 5 गुना, जबकि दिफाई बजट के एतबार से भारत का बजट पाकिस्तानी दिफाई बजट से 8 गुना ज़्यादा है। अदादो शुमार के इस फ़र्क के बायस पाकिस्तान के लिए भारतीय टेक्नोलॉजी का मुकाबला करना तकरीबन नामुमकिन है, बिलखुसूस जदीद टेक्नोलॉजी वाले राफेल तैयारे जिनकी ख़रीदारी पर भारत को बहुत नाज था, जब पाक फ़ज़ाइया के मुकाबले में आए तो हमने देखा कि ढेर हो गए। वो राफेल तैयारे जिसको नरेंद्र मोदी अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए भारतीय फ़ज़ाइया के लिए गेम चेंजर के तौर पर पेश कर रहे थे, जब फ़ज़ा में पाक फ़ज़ाइया के सामने आए तो बिलाशुबा गेम चेंजर साबित हुए। लेकिन पाक फ़ज़ाइया के लिए पाक फ़ज़ाइया ने एक नहीं बल्कि 3 भारतीय राफेल तैयारों को ज़मीन बोस कर दिया। ना सिर्फ राफेल बल्कि मिग 29 और सुखोई 30 तैयारों को भी निशाना बनाया गया। ये वो लम्हा था जब खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का ख्वाब देखने वाले भारत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। वो मोदी जो अपनी आवाम और सपोर्टर्स को अखंड भारत के सपने दिखाता था, दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल तक ना रहा। भारत की पाकिस्तानी अफवाज और आवाम को कमज़ोर समझने की स्ट्रेटेजिक गलती पाकिस्तान के हक में चली गई। हमने ना सिर्फ जंग के मैदान में फतह समेटी बल्कि खित्ते में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए ऑपरेशन ग़ज़वे लिल हक का आगाज़ करते हुए अपनी मगरबी सरहद को भी शर पसंदों से महफूज बनाया। अपनी इन्हीं फतूहात के बायस पाकिस्तान आज अक़वाम आलम में मुनफरिद और अहम किरदार रखता है। एक अहम मकाम हमने देखा कि पाकिस्तान को मिला, जिसका सबूत हमने हालिया ईरान और अमरीका तनाज़े में देखा, जब पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ ईरान पर हमले बंद किए बल्कि सीज़ फायर में भी तोसी की और अबनाए हुर्मुज़ में अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम को भी मुलतवी कर दिया। अब दोनों ममालिक एक अमन मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं जो कि खित्ते में देर पा अमन लेकर आएगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर अफवाज पाकिस्तान ने एक बार फिर मुल्क की दिफा के अज़्म का इरादा किया है। इस मौके पर DGISPR का भारत को खबरदार करते हुए कहना था, हम तब भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। ये कुछ इशूज़ हैं, इन पे बात करेंगे। ज़ाहिर 1 साल मुकम्मल हुआ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसका। कुछ पाकिस्तान अमेरिका और ईरान का जो मामला है वो क्या रुख इख्तियार कर सकता है, उसको लेकर भी कुछ डेवलपमेंट्स आई हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं चिश्ती साहब अगर सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ, ऑपरेशन बनियानुल मरसूस मार्का हक में सर जिस तरह भारत को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उसका 1 साल जो है वो मुकम्मल हो रहा है, और जैसे मैंने कहा कि हमारी अफवाज इस अज़्म का ज़ाहिर है फिर से रीइटरेट कर रहे हैं इस बात को कि हम तब भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये कहने की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ये एक मरमर है सर कि भारत जो है वो फिर किसी किस्म की कोई मैल इंटेंशन रखता है और कोई शरारत जो है वो करने की तैयारी भी शायद कर रहा है। सिंदूर 2 आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ सुनने में आ रहा है, और खैर उसी वक्त से आ रहा है, अभी तक कुछ कर तो नहीं सके, लेकिन फिर भी सर एक वो है, क्या कहना चाहिए, एक प्रेडिक्शन है कि भारत जो है वो इस तरह का कोई काम कर सकता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि भारत दोबारा हमला करने की हिमाकत कर सकता है? बहुत शुक्रिया मिस अश्विन, आपने इनवाइट किया। मैं तो अक्सर कहता हूं कि सोचने पे भी कोई पाबंदी नहीं है और करने पे भी कोई पाबंदी नहीं है हमला, लेकिन फिर उसका जवाब देने का हौसला होना चाहिए कि जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जवाब देंगी, जो लास्ट ईयर भी हमने दिया, उसका हौसला है तो आप जरूर इनिशिएटिव ले लें। ना पिछली साल गलत फहमी होनी चाहिए थी उनको, ना आइंदा होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है, ठीक है, हम पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली स्ट्रगलिंग होंगे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी सॉवरेनिटी को ब्रीच होने देंगे। पिछले साल हिंदुस्तान ने कोशिश ये की थी कि वो एक न्यू नॉर्मल सेट कर दे हमारे लिए, हमारी फौज के लिए और लोगों के लिए, कि जिसको वो समझे कि मुल्क में दहशतगर्दी उनके फैला रहा है पाकिस्तान का एलिजिडली, उसको वो टारगेट करें, आइडेंटिफाई करें, उसको डिस्ट्रॉय करें और अपनी जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशन खुद ही बन जाए। तो ये हम जैसा मुल्क नहीं करने देगा। हमारे ऊपर कर्ज होता है 24-25 करोड़ लोगों का कि हमने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का दिफा करना है। वो हमने लास्ट टाइम फिर वो सारे अंदाजे हिंदुस्तान के गलत साबित कर दिए, क्योंकि उनका जो एजेंडा था वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल लाइन को ड्रॉ करना था, अपने लोगों को कन्वर्ज करना था, इलेक्शन भी आ रहे थे। और मैं पिछले साल भी कहा था, मैं अभी भी रिपीट कर देता हूं कि जब आपकी कॉज जस्टिफाइड नहीं होती तो आपकी वॉर भी जस्टिफाइड नहीं होती। जब आपकी वॉर जस्टिफाइड नहीं होती तो आपकी परफॉर्मेंस भी जस्टिफाइड आर्म फोर्सेस की नहीं होती, और वही हुआ।
آپ کو کاز چاہیے ہوتا ہے کہ آپ جسٹیفائی کریں. ہر دفعہ صرف آپ کو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے, مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کے لیے, اس طرح کے جو مس ایڈوینچر وہ کام نہیں آتے. بڑا موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ ایک دشمن ملک پر سمجھ کے اس کو حملہ کر دیتے ہیں تو پھر دشمن کا جو رسپانس ہوتا ہے, اس صورت میں ہندوستان نے پاکستان پر کیا, تو جو مخالف ہم تھے, ہمارا جو رسپانس ہے وہ آپ کے ڈیسیژن میکنگ لوپ کا حصہ بن جاتا ہے. پھر آپ یونیلیٹرلی یہ نہیں کہہ سکتے میں جیت گیا, آپ کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا رسپانس کیا. یہ وہ 8 جہاز ہی میں یاد کرانے کی کوشش کر رہا ہوں انڈائریکٹلی, کہ جب آپ کے جہاز گر جاتے ہیں تو پھر آپ کس منہ سے اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے. تو آئی تھنک ایسا کوئی بھی مس ایڈوینچر کرنے سے پہلے 1.7 بلین لوگ اس خطے میں رہتے ہیں, تو ان کا دھیان رکھنا چاہیے لیڈرشپ کو, کہ لیڈرشپ کا صرف ذمہ یہ نہیں ہوتا الیکشن جیتنا, اس نے امن کے بھی میک شور کرنا ہوتا ہے کہ امن سے لوگ رہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ ڈائریکٹلی یاد کرائیں, آپ انڈائریکٹلی کیوں یاد کرا رہے ہیں؟ امریکی صدر ان کو ہر دوسرے دن ڈائریکٹلی یاد کراتے ہیں, ہمیں تو زیادہ ڈائریکٹلی یاد کرانا چاہیے. میں آپ کی جانب آتی ہوں سر, بریگیڈیئر صاحب کو گفتگو میں شامل کر لیں. سر, بھارتی فالس فلیگ آپریشنز کی گواہی تو سر ہم نے تو ہمیشہ کہا, دنیا نے کبھی اس کو اس طریقے سے سیریس نہیں لیا, لیکن اب تو سر بھارت کے اپنے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. بھارتی پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں سر بھگونت مان, انہوں نے کہا ہے کہ چھوٹے موٹے دھماکے اور اس طرح کی چیزیں تو بی جے پی خود کرتی ہے انتخابات کو انفلوئنس کرنے کے لیے. سر, یہ گواہیاں بھی اب آتی ہیں, جو کچھ بھارت کر رہا ہے اس کے بہت سارے ایویڈنس پاکستان کے پاس بھی ہیں, ہم دیتے بھی ہیں اور ہم دینے کو تیار بھی ہیں. وہ شواہد دنیا کی کان پر سر جوں کیوں نہیں رینگتی ہے اس سارے معاملے کو لے کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. یہ جو پچھلے کئی سالوں سے یہ جو بی جے پی آر ایس ایس اورینٹڈ جو انڈین لیڈرشپ ہے لیڈ بائی پرائم منسٹر مودی, انہوں نے یہ فالس فلیگ آپریشن کو ایک اپنا طریقہ کار بنا دیا ایز اے میٹر آف روٹین. پہلے 1-2 مرتبہ تو پرابلی دے گاٹ اوے ود اٹ ان دا سینس کہ لوگ جو انٹرنیشنل کمیونٹی تھی وہ بھی سمجھ نہیں سکے ان کو, لیکن اس کے بعد اڑی, پونچھ, پٹھان کوٹ, پلوامہ, اور پھر اب بالا کوٹ, اور پھر ابھی یہ پہلگام پچھلے سال, تو انہوں نے ٹوٹلی ایکسپوز کر دیا نا انڈین لیڈرشپ کو, ایون ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جو انڈین ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بھی دے ور آلسو ایٹ آڈس ود دی انڈین پولیٹیکل لیڈرشپ کہ جناب یہ آپ نے کیا کر دیا ہے, اور ہمیں خام کا آپ نے ایک ایسی ہیومیلیشن میں آپ نے پھنسا دیا, اس سے 2-4 کر دیا کہ اب ہم ود ان دی آرم فورسز جو ہے وہاں پہ بھی ایک سپلٹ ہے, ملٹری لیڈرشپ کی سپلٹ ہے جو پچھلے 1 سال سے. تو وہ بات صحیح ہے, پولیٹیکل مائلیج کی وجہ سے اگر آپ اس قسم کے فالس فلیگ آپریشن کر کے, تو اب کیونکہ لوگ دی انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز سین تھرو دی انڈینز, اس لیے ان کا نیریٹو جو ہے وہ چلا ہی نہیں, فیل ہو گیا. اور جب انہوں نے اس کو پھر بھی یوز کیا ایگریشن کے لیے اگینسٹ پاکستان لاسٹ ایئر, تو دے گاٹ اے ویری بفٹنگ رسپانس. اور آپ دیکھیں کہ کہیں پہ ان کا نیریٹو جو ہے اس کو ایک پازیٹیو جو ہے اس کو طریقے سے نہیں دیکھا گیا, بلکہ ان اے وے آئی وڈ سے انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز سین تھرو دی انڈین کہ یہ ان کا طریقہ وارداتی ہی تھا ماضی میں بھی, تو لہٰذا ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملی. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا جب آپ نے اپنی انٹرو میں کہا کہ انڈیا ہمارے سے, ان کی آرم فورسز جو ہیں اتنی ہم سے گنا طاقت میں زیادہ ہے, اکوپمنٹ میں یہ وہ مانتے ہیں, وہ ہمارے سے طاقت میں زیادہ ہیں, مانتے ہیں ان کے پاس ان کی ایئر فورس پرابلی مے بی 2-3 times more than دی پاکستان ایئر فورس, اگر آپ نمبرز کی بات کریں. لیکن دیکھیں آپ کی جنگ میں نمبرز جو ہیں دے ڈونٹ میٹر, اور یہ پچھلی جنگ نے ثابت کر دیا کہ جس سائڈ کے پاس, اگر پاکستان کے کیس میں ٹیکنالوجیکل سپریورٹی ہوگی, ویپن سسٹمز ویل انٹیگریٹڈ ہوں گے, اینڈ دی اسکل اینڈ ایکسپرٹیز, جو کہ ہمیشہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے یہ اسکل اور ایکسپرٹیز شو کی ہے. ظاہری بات ہے نئے ویپن سسٹمز ہیں, وہ تو واضح ہو گیا. 65 کے وار میں کیا ہوتا, I still remember 121 Indian aircraft was shot down or destroyed by the PF in that 17-day war. تو اس وقت ہم نے ابھی جو 2019 میں جو یہ ایئر فورس نے 2 کے SU-30 جو ہے وہ شوٹ ڈاؤن کیے تھے 27 فروری کو, وہ بھی آپ کو یاد ہے. So what I'm trying to say is کہ بیسکلی جو ان کی نومیریکل سپیریورٹی ہے وہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا ہے with our skills, بالکل with سر, our expertise. that was precisely my point as well کہ جذبہ
ایکسپرٹیز, جو اکوپمنٹ کو استعمال کرنے والا جو پیچھے بیٹھا ہے وہاں پر, اس کی کیا وہ ہے اسکل لیول اور کوالٹی ہے, وہ زیادہ میٹر کرتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کا نمبر کتنا بڑا ہے. تو میں تو اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. مجھے سر ایک بریک لینا ہے, سر بریک سے واپس آ کے اس پہ لفظ ابھی استعمال کیا ہے آپ نے, جذبے کا لفظ. دیکھیں مجھے, میں نے I remember the 65 وار, اس میں ایکسیپشنل نیشنل یونٹی, ایکسیپشنل نیشنل اسپرٹ جو پاکستانی عوام نے ڈسپلے کی 65 وار, اس کے بعد بھی جو اسکرمشز انڈیا کے ساتھ ہوئے. لیکن پچھلے سال کیا ہوا, میں کہتا ہوں ریمارکیبل ڈسپلے آف نیشنل یونٹی اسپرٹ. لوگوں نے اپنے اس میں کوئی شک نہیں سر, when it comes to پاکستان تو بالکل ہم لوگ ایک ریمارکیبل شو آف یونٹی جو ہے وہ کرتے ہیں. مجھے ایک بریک لینی ہے سر, بریک سے واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں. ویورز ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں ایک سال پہلے جو ایک بہت شاندار کامیابی فوج پاکستان نے حاصل کی بھارت کے خلاف. ایک کموڈور صاحب, سر جو بات ابھی ہم کر رہے تھے نا, بھارت کا جو ایک ٹپیکل ایک انداز ہے, ایک وتیرہ ہے, فالس فلیگ آپریشنز کرنا, اس کے بعد اس کو آگے لے کر چلنا اور ایک کہانی گڑھ لینا. ہمارے پاس بہت ساری مثالیں اس کے لیے موجود ہیں. پہلگام از ون آف دا فیو ایگزامپلز ان دا چین آف ایونٹس جو ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کی طرف سے کیے گئے. پھر بہت سارے لانگ اسٹینڈنگ ایشوز بھی ہیں سر. پانی کی بات کریں, کشمیر کی بات کریں, اوور آل جو ایک دہشت گردی پاکستان کے اندر ہے, اس کے پیچھے ہمیشہ بھارت کا ایک کردار اور ہاتھ رہا ہے, اور ہم ہمیشہ ایویڈنس بیسڈ ہی بات کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ سر اس وقت جس طرح کا ڈپلومیٹک کلاؤڈ پاکستان انجوائے کر رہا ہے, اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ ہمیں زیادہ فورس کے ساتھ یہ معاملات اب انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اٹھانے چاہیے؟ جی بالکل, آپ کی بات نہ صرف درست ہے بلکہ بر وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, میں تو ایک اور بات سے لنک کر کے پھر اگر آپ اجازت دیں, لوگ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ رکوائی. میں تو ایک سال میں نہیں مانا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ رکوائی. انہوں نے فیسیلیٹیٹ کی. اس ملک کے 24-25 کروڑ لوگوں نے, مسلح افواج نے اور پاک فضائیہ نے جنگ رکوائی تھی. امریکہ کے صدر نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اگر خدا نخواستہ ہندوستان ہم پر حاوی ہوتا تو ہماری کسی نے مدد نہیں کرنی تھی. پہلی بات یہ میں کلیئر کر دوں. دوسری طرف جو آپ بات کر رہی ہیں, چینلز بہت سارے گنتے ہیں ہم لوکل بھی کہ پریزیڈنٹ امریکہ نے 60 دفعہ کہہ دیا کہ 8 جہاز ہیں, 70 دفعہ کہہ دیا. میں وش کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ 2-4 دفعہ کشمیر کا بھی کہہ دیں بیچ میں کہ لڑے کیوں تھے یہ, یا 78 سال سے لڑ کیوں رہے ہیں. اس کا بھی کریڈٹ لیں کہ میں نے وجہ, دیکھیے 2 چیزیں ہیں. جنگ ہے ایفیکٹ بیسیکلی, کاز ہے کشمیر, دہشت گردی, پانی اور باقی مسئلے. تو آئی وش کہ وہ جتنی دفعہ ذکر کرتے ہیں اس کا 10 ٹائمز کم کر کے کشمیر اور اس کی کازز کا بھی ذکر کریں, جو وجہ بنی ہوئی ہے 1.7 بلین لوگوں کی. ہم آلموسٹ 20% ہیں دنیا کا, دونوں ملک ملا کر. تو اگر ہم دونوں ملک آپس میں اس طرح لڑتے رہیں گے یا انگزائٹی رہے گی, ہاسٹیج رہیں گے ڈیولپمنٹ سے, تو آئی تھنک دنیا اوور آل بھی افیکٹ ہو رہی ہے. تو آئی وش اینڈ پرے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے دہشت گردی کی طرف بھی اشارہ کر دے, کشمیر کی طرف, کم از کم کشمیر کی طرف. دیکھیں دہشت گردی ہم انشاءاللہ نبٹ لیں گے اگر کشمیر سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. تو آئی تھنک بالکل ریلیونٹ ٹائم ہے. ہمیں جتنی گڈ ول ہے اس وقت, ہماری ایک ریلیونس ہے, ایک نیو فاؤنڈ لیوریج ہمیں ملی ہے. ہم گلوبل سٹیبلائزنگ فورس, پہلے ریجنل تھے اب گلوبل بن گئے ہیں. لاسٹ ایئر دنیا نے جانا کہ اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا جب تک پاکستان کو شامل نہ کیا جائے. اب دنیا نے دیکھا کہ اگر دنیا میں بھی امن چاہیے تو پاکستان اس میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, ایران اور امریکہ کا کیس. تو آئی تھنک اب اچھا وقت آ گیا ہے کہ ہم اس طرف بھی توجہ دلائیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, یہ جو بھی ٹاپ لیڈرشپ دنیا کی ہے, کہ اس ڈسپیوٹ کو حل کریں جو اصل وجہ بنتی ہے دنیا میں. بالکل بالکل, اس ریجن کے اندر اس کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, مارکہ حق کے بعد بریگیڈیئر صاحب یہ کہا جائے کہ بھارت پاکستان میں براہ راست حملہ کرنے سے پہلے کئی بار سوچے گا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی, کیونکہ جس طریقے سے وہ شروع میں پروپیگیٹ کر رہے تھے کہ سندور 2 ہوگا, تو ابھی تک کر دیا ہوتا انہوں نے اگر وہ بغیر سوچے سمجھے کرتے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے دے ہیو اے لاٹ ٹو تھنک اباؤٹ اس طرح کی کسی چیز میں جانے کے لیے. لیکن سر وہ پانی کو بطور ہتھیار پہلے بھی استعمال کر چکے ہیں. آپ پچھلے سال کی فلڈنگ کو ہی دیکھ لیں, کیا صورتحال تھی. اب بھی سر اسی طرح کی جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں, اور خبریں یہ ہیں کہ آپ کا پانی آلریڈی بھارت نے روکنا شروع کر دیا. سر اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ دیکھیں جی, بات بڑی کلیئر ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے پچھلے ٹینیور میں بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ جناب کشمیر کے اوپر میں پاکستان اور انڈیا کی بات چیت کراؤں گا, اور تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. 3-4 مرتبہ اس نے کہا. لیکن اس کے بعد یہ بات صحیح ہے کہ وہ کشمیر کی بات وہ کرتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے بیکاز امریکہ اور انڈیا کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, ان کے آپس میں بڑے گہرے اکنامک اور ڈیفنس ایگریمنٹ اور یہ تمام چیزیں ہیں. تو لہذا یہ وجہ ہے کہ جب کشمیر کی بات آتی ہے تو پھر یہ امریکن جو ہے یہ ہم سے تو فائدہ لے لیں گے. ہم نے تو ان کو بیل آؤٹ کر دیا اور کر رہے ہیں, اور اچھی بات ہے کہ کنٹریبیوٹنگ ٹو ورلڈ پیس اینڈ پیس ان دی گلف. یہ ایران اور امریکہ کا جو ہوپ فلی یہ پیس ایگریمنٹ اگلے چند دنوں میں شاید
अल्लाह करे हो जाए, लेकिन जब हमारे इंटरेस्ट की बात आती है, आप मुझे बताएं 2-3 साल से चले पे 1 साल कर लेते हैं, पिछली ऑपरेशन सिंदूर 1 जो उनका था, ये ऑपरेशन सिंदूर 2 तो चल रहा था 1-1.5 साल से, जब ये वाया अफगानिस्तान पाकिस्तान पे ये दहशतगर्दी के हमले करवा रहे थे इंडियन और इसराइलीज मिलके एंड विद द अफगान तालिबान गवर्नमेंट की बैकिंग के साथ, और ये नेक्सस जो हमिट कर रहा था केपी में और बलूचिस्तान में, मुझे बताया कि कभी एक स्टेटमेंट आई है अमेरिका की तरफ से कि हम कंडेम करते हैं ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। और ये मैं नहीं समझता हूँ कि अमेरिकी इतने नाइव हैं या इतने वो बात समझते नहीं है कि $7 बिलियन के वेपन वो अफगानिस्तान में पीछे छोड़ गए 5 साल पहले, वो इनकलाबी पाकिस्तान की वजह से हुआ, वहां पे भी हमने उनको बेल आउट किया। तो बात सही है कि जब हमारा इशू आता है, हमें तो कभी क्लियरेंस नहीं दी गई ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के लिए। अब जब उनके अपने मफादात जो हैं वो एट स्टेक हुए हैं, तो अब जनाब वो सैंक्शन उठेंगी तो शायद ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन भी हमारे लिए हो जाए। बात यह है कि इंडिया में चाहे दहशतगर्दी हो के हवाले से, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी हो, और तीसरा ये कश्मीर का इशू, भाई इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव एंगेजमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और वही जो बात मैं पहले कर रही थी कि शायद पाकिस्तान को भी इसमें लीड लेके थोड़ा सा और पुश करना चाहिए इस बात को, क्योंकि बिल्कुल दुरुस्त कहा था अभी जो एक कमांडर साहब कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान का अपर हैंड ना होता तो ट्रंप ने आकर कोई हमारी जो है वो ये जंग नहीं रुकवानी थी। हमने अपने आप को इस्टेब्लिश किया तो फिर उसके बाद उन्होंने फैसिलिटेट किया उस वक्त जंग बंदी को, तो इस बात के अंदर तो कोई दो राय नहीं है। मैं थोड़ा सा एक कमांडर साहब, क्योंकि ये एक ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है और सूरत हाल है, ईरान अमेरिका तनाज़ा कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? कभी वो कहते हैं 48 घंटे में MOU साइन हो जाएगा, कभी वो कहते हैं 1 हफ्ते के अंदर जो है वो एक लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा। आपको कहाँ बात जाती हुई नजर आ रही है? जी, मैं तो काफी दिनों से ये कह रहा हूँ कि अब ये एग्रीमेंट की तरफ ही जाएगा। तरीका का मुख्तलिफ हो सकता है, टर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं, दोनों साइडें विक्ट्री क्लेम करें, वो एक अलग इशू है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एग्रीमेंट की तरफ जाना एक ऑब्लिगेटरी हो चुका है दोनों साइड पे, क्योंकि ईरान ने बहुत नुकसान उठाया है, आपने देखा बहुत ज्यादा मिलिटरीली भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, जबकि अमेरिका ने भी नुकसान मिलिटरीली उस तरह नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने वो जो जोम और मान था, उनका जो माइट था अमेरिका का, वो कॉम्प्रोमाइज इसलिए हुआ है कि उन्होंने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किए 40 दिन की जंग में, नंबर 1। दूसरा, जो उनका मिलिट्री अपना डिप्लीशन हुई है वो नुकसान भी है। उनके जो प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन है वो तकरीबन 45% कंज्यूम हो गए हैं, पैट्रियट तकरीबन 50% कंज्यूम हो गए हैं, टोमाहॉक मिसाइल तकरीबन 35% खत्म हो गए हैं। तो अगर आप एवरेज निकालें तो तकरीबन 40 से 45% एमुनिशन की जो डिप्लीशन अमेरिका की हुई है वर्सेस 50-55% जो ईरान की हुई है, तो अमेरिका को ज्यादा कंसर्न होना चाहिए और फिक्रमंद होना चाहिए। वजह यह है कि अमेरिका ने सिर्फ ईरान के साथ नहीं लड़ना, जबकि ईरान ने सिर्फ अमेरिका के खिलाफ ही लड़ना है या इजराइल के खिलाफ लड़ना है, जबकि अमेरिका ने इजराइल के हर मिस एडवेंचर को मिलिटरीली वेपन से सपोर्ट करना है, उसको वेपन चाहिए, यूक्रेन को सपोर्ट करना है, ताइवान के ऊपर उसने चाइना को डिटर करना है। तो जब आपके वेपन्स कम हो जाएंगे या डिप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप डिटर किस चीज से करेंगे? तो हर जो मिसाइल फायर हो रहा है इस वक्त ईरान के ऊपर, वो अपनी अमेरिका की विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। So you're basically saying कि ये मसला एग्रीमेंट की तरफ ही जाना है। मैं जरा ब्रेक से पहले इसी पे एक कोई कमेंट ले लूं ब्रिगेडियर साहब से भी कि सर आपका भी यही ख्याल है कि जल्दी जो है वो एग्रीमेंट हो जाएगा दोनों ममालिक के दरमियान, क्योंकि टाइम लाइन्स बार बार आती हैं, एक डेडलाइन सेट होती है फिर वो चेंज हो जाती है, 48 घंटे, 1 हफ्ता, आपके ख्याल में कहाँ बात जा रही है? देखिए जी, नजर तो यही आ रहा है कि शायद गालिबन इस्लामाबाद में भी तैयारियां हो रही है और 14-15 को उसने ट्रम्प ने जाना चाहना, तो शायद उससे पहले अब उन्होंने वो हॉर्मुज़ वाला जो ऑपरेशन फ्रीडम है उसको भी उन्होंने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर उसको खत्म कर दिया है। तो लगता है कि वो डेस्परेट है कि इस मामले को रैप अप किया जाए जितनी जल्दी हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, वर्ड ऑफ जिसको कहते हैं कॉशियस ऑप्टिमिज्म, मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। देखा ना पिछले 3-4 दिन में क्या हुआ है कि ईरान कहता हमने नहीं किया, कोई कहते हैं नहीं ईरान ने किया है। अब वो कौन है जो कि यूएई पे इतने मिसाइल जो है वो मारे गए पिछले 2-3 दिनों में? सो देयर आर स्पॉयलर्स, देयर आर फोर्सेस, चाहे वो इसराइल की हो, इसराइल इंडियन लॉबी हो, कि जनाब किसी तरह इस एग्रीमेंट को स्कटल किया जाए, लड़ाई जो है वो दोबारा शुरू हो जाए। बिकॉज़ स्पॉइलर तो है, वो एलिफेंट इन द रूम तो है, वो हर किसी के बैक ऑफ द माइंड वो है भी सबके, लेकिन वही बात है कि फिर भी हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि इस रीजन के अंदर और इस दुनिया के लिए ये जो अमन है, मुआहिदा ये हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया इससे इफेक्ट होगी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा। मेरे पास इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सर आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑल्सो व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए।
جی ویلکم بیک ناظرین. بیک پہ جانے سے پہلے جیسے ہم بات کر رہے تھے اسی حوالے سے پروگرام کے اس حصے میں بھی بات کریں گے جو مارکہ حق ہے اس کا 1 سال اور اس وقت جو ایران امریکہ کانفلکٹ ہے وہ کیا رخ اختیار کرے گا, اگریمنٹ کی باتیں جو ہیں وہ سننے میں آ رہی ہیں, اس کو لے کر کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی چاہیے, اس پہ بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے سابق سفیر برائے امریکہ اور چین سردار مسعود خان صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کا, اپنے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. سر سب سے پہلے تو مارکہ حق کا 1 سال, افواج پاکستان پوری قوم ظاہر ہے اس بات کو, اس عزم کو ری ایٹریٹ کر رہی ہے کہ ہمیں دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی اپنے ملک کا اسی طرح دفاع کرنے کی تو ہم کریں گے. آپ سر ایک تو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پچھلے اس 1 سال کو, کیونکہ اس ایک ایپیسوڈ نے بہت کچھ تبدیل کیا پاکستان کے لیے, تو سر ذرا سر اس پہ کامنٹ کیجیے گا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک پریڈکشن یا ایکسپیکولیشن بار بار ساتھ ساتھ یہ چل رہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ دوبارہ سے اس طرح کی کوئی حماقت کر سکتا ہے. آپ کس پر کیا رائے ہے؟ ایک تو یہ موقع ہے کہ ہم افواج پاکستان کا شکریہ ادا کریں, کہ انہیں خراج تحسین پیش کریں کہ ان کی بردباری کی وجہ سے, ان کے بروقت فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو یہ فتح نصیب ہوئی, اور یہ واضح فتح تھی جسے دنیا نے تسلیم کیا. دوسرے یہ ہے کہ بھارت کو شکست فاش ہوئی, اور میں اس موقع پر ان شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ شہداء جو وطن کی راہ میں شہید ہوئے, وہ اگر یا فوجی تھے یا پھر جو سویلینز تھے, کیونکہ بھارت نے سویلینز کو بھی بڑی تعداد میں نشانہ بنایا تھا. دوسرے یہ بھی میں کہوں گا کہ گزشتہ برس ہم نے تاریخ کے اوراق میں, عسکری تاریخ کے اوراق میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا, اور ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے ایک ملک جو کئی گنا پاکستان سے بڑا تھا اس کو ہم نے شکست فاش دی. اور اس میں ایک تو اسٹریٹجک حکمت عملی تھی, دوسرے یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پلیٹ فارمز تھے, وہ ایئر فورس کے, آرمی کے, نیوی کے, یا سائبر کے, یا ڈرونز کے, یا میسائل ٹیکنالوجی تھی, انہوں نے ہم آہنگ ہو کر, یکسو ہو کر حملہ کیا بھارت کے اوپر. تو یہ ایک قسم کا ہمارا ٹیکنالوجیکل ٹیسٹ بھی تھا, کیونکہ یہ وار جو ہے زمینی جنگ نہیں تھی, اگرچہ زمینی جنگ بھی ہوئی لیکن زیادہ تر جو ہے یہ فضائی جنگ تھی. اور یہ جو ہے یعنی مطلب ہے اس قسم کے نئے ہتھیاروں سے یہ جنگ لڑی جا رہی تھی. ایک اور ہتھیار جو تھا, میں یہ کہوں گا کہ وہ ابلاغ کا ہتھیار تھا, اور آپ کے ٹیلی ویژن نے, دوسرے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس نے اپنا فرض نبھایا, اور ہندوستان کی جو فیک نیوز تھی, ڈیپ فیک, اور ان کی جو مختلف قسم کی جو ڈرامیٹک اور میلو ڈرامیٹک پریزنٹیشن تھی, ان کو غلط ثابت کیا, اور دنیا میں آپ کی بات کو مانا گیا. تیسرا جو محاذ تھا وہ صفاتی محاذ تھا, اور میں اس کی طرف آتا ہوں کہ کیسے جو ہے اس نے کئی دروازے کھولے, جیسا کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ پاکستان کی اس وقت سے, مارکہ حق سے لے کر اب تک, ساری دنیا میں, دنیا کے بڑے بڑے کیپٹلز میں, بالخصوص امریکہ میں اور برسلز میں, اس کے بعد یورپ میں, پورے یورپ میں, خلیجی ریاستوں میں, جنوب مشرقی ایشیا میں, چین میں, روس میں پاکستان کی ساکھ پڑی, سفارتی, عسکری اور ابلاغ کی ساکھ پڑی. تو اس وجہ سے یہ اس کے اوپر ہمیں بجا طور پر فخر ہے. It doesn't mean that we will sit on our laurels, لیکن اس میں ہم نے ایک نئی دہلیز عبور کی ہے جس کی وجہ سے ہمارا اعتماد بہت بلند سطح پہ ہے. اب یہ ہے کہ بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہندوستان دوبارہ حملہ کرے گا, تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. ہندوستان ابھی بھی پاکستان کے اوپر حملے کر رہا ہے. مشرقی سرحد خاموش ہے تو پاکستان کی ضبط و تحمل کی وجہ سے ہے, لیکن اصل جنگ جو ہندوستان نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے مارکہ حق کا بدلہ لینے کے لیے, وہ افغانستان کی سرحد سے, مغربی سرحد سے ہے, جہاں انہوں نے تحریک طالبان پاکستان, القاعدہ, داعش, اور پھر جو افغان طالبان کے اندر اس قسم کی پینیٹریشن کی ہے اور اس قسم کی سرپرستی کی ہے کہ انہوں نے, یعنی جو مارکہ حق میں تو صرف چند سو لوگ فوت ہوئے تھے, لیکن جو یہ افغانستان کی سرزمین سے جو جنگ پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے اس میں ہزاروں فوجی اور ہزاروں سویلینز مارے گئے ہیں. یہ کوئی اس جنگ سے کم نہیں, اور اس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے, اس کا سرمایہ ہے, اس کی منصوبہ بندی ہے. تو یہ دوسری جو گیدر بھبکیاں دیتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں کہ جی راج ناتھ سنگھ بالخصوص جو ان کا وزیر دفاع ہے, وہ یہ کہتا رہتا ہے کہ آپریشن سندور کو ہم نے معطل کیا ہوا ہے, ختم نہیں کیا ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی کنسٹیٹیوئنسیز کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں, لیکن پاکستان تیار ہے
وہ تو سر اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم نے یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر بار بار دیا ہے کہ ہم تیار ہیں. لیکن سر یہ جو ابھی آپ نے بڑا اچھا ایک پورا ایک وہ سیٹ کیا جو ٹون ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, یہ جو ڈپلومیٹک ہمارے سر کلاؤٹ میں اضافہ ہوا ہے, جو ہماری ساکھ میں اضافہ ہوا ہے اس ریجن کے اور پاکستان کے جو کچھ لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں سر, ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہمیں تھوڑا سا پش کرنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی, جس کے اندر کشمیر کا مسئلہ ہے, جس کے اندر پانی کا مسئلہ ہے, جس کے اندر یہ بھارت کی پراکسیز کا مسئلہ ہے, جس کی طرف ابھی آپ اشارہ کر رہے تھے. دیکھیں 1 سال مکمل ہو گیا, پہلگام کا کوئی ثبوت ابھی تک بھارت نہیں دے سکا. آپ کو نہیں لگتا اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم دنیا کو تھوڑا سا اس مسئلے کو لے کر جھنجھوڑیں تاکہ بھارت سے کوئی جواب طلبی ہو؟ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو دنیا میں جو آپ کی ساکھ قائم ہوئی ہے وہ ایک تو عسکری برتری کی وجہ سے ہوئی ہے, جس کی وجہ سے جو GF-17 کی مارکیٹ بڑھی, اور اس کے بعد J-10C جو چین کا طیارہ ہم نے استعمال کیا تھا, یا PL-15 کا مسائل جو استعمال کیا تھا, اس کی دنیا میں مارکیٹ بڑھ گئی. دوسرا جو سفارتی سطح پہ یہ جو ہمیں ایک قسم کی ایک وسعت ملی ہے, ایک اسپیس ملی ہے, ٹریکشن ملی ہے, اس کے یہ ڈائریکٹ ڈویڈنڈ آف مارکہ حق. اور اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ جو ہے ایک بہت بلند مقام پہ کھڑے ہیں. وہ جو کام اقوام متحدہ نہ کر سکی, جو یورپین یونین نہ کر سکی, جو باوجود عمان اور قطر نہ کر سکے کیونکہ وہ جوابی حملوں کی زد میں ہے, وہ پاکستان نے فریضہ سر انجام دیا, جس وجہ سے جیسا کہ آپ نے درست کہا ہے کہ کیسے تمام کیپٹلز پاکستان کی عزت کرتے ہیں اور انہیں مبارکباد اور تحسین کے پیغامات بھیج رہے ہیں. اب یہ ہے کہ پہلے دعا کیجئے کہ ہم نے یہ جو بیڑا اٹھایا اس میں ہم کامیاب و کامران ہوں اور یہ جنگ رکے, کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق, جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ذمہ داری تھی اس کے مطابق پاکستان ساری دنیا کو جنگ کی لعنت سے بچانا چاہتا ہے, ٹو سیو دا ورلڈ فرام دا اسکرج آف وار. یہ وہ الفاظ ہیں جو چارٹر میں لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں اگر ہمیں کامیابی ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پذیرائی واشنگٹن میں بھی ہے, طہران کا بھی ہمارے اوپر اعتماد ہے, خلیجی ریاستیں پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, یورپین کونسل ہو یا اقوام متحدہ ہو, اقوام متحدہ بھی پاکستان کا شکر گزار ہے. تو جب ہم اس سطح پہ پہنچیں تو یقیناً ہمیں 2 مسائل کے اوپر بین الاقوامی برادری کی مدد حاصل کرے. ایک مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے, کیونکہ مسئلہ کشمیر کے کا حل اس لیے ضروری ہے کہ وہاں کے لوگ محکوم و مجبور ہیں اور ہندوستان کی قید میں ہیں. پنڈت جواہر لال نہرو نے سن 1947 میں کہا تھا کہ there would be no forced union, لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو جو اہل کشمیر ہیں وہ ہندوستان کا انٹیگرل حصہ نہیں ہے, وہ ایک قسم کی فورن باڈی ہے, وہ ایک کالونی ہے, اور وہاں انہوں نے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے, وہاں جینوسائیڈ کیا ہے, اتنی کلینسنگ کی ہے. تو یہ ایک عالمی مسئلہ ہے, اور ہم ہندوستان اور پاکستان 2 نیوکلیئر ریاستیں ہیں, کسی وقت بھی ان میں اس مسئلے کے اوپر جھگڑا ہو سکتا ہے اور ساری دنیا تباہی اور بربادی کا شکار ہو سکتی ہے. اور دوسرا جو ہے پانی, جو آبی جارحیت ہندوستان نے کی ہے, اس نے نہ صرف سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ کچھ آگے بڑھ کے اس نے تمام بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اور بار بار دہراتا ہوں کہ سن 1960 کی دہائی میں یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ منصفانہ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے 5 دریا تھے, ان کا ہمارے اوپر حق, ہمارا ان کے اوپر حق تھا, لیکن ہم نے 2 دریا تو ہندوستان کو دے دیے, اور 3 دریا جو ہمارے حصے میں آئے اس کی بھی جو جزوی کنٹرول ہے وہ ہندوستان کو دے دی. وہ رن آف دا ریور ڈیمز جو ہے بناتے رہے, درجنوں بنا چکے ہیں, درجنوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں, اور پانیوں کو وہاں سے اوپر سے دریائے سندھ سے, دریائے چناب سے اور دریائے جہلم سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے اقوام متحدہ میں, یہ مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے جو کورٹ آف آربیٹریشن میں, ہم نے یہ مسئلہ جو ہے عالمی بینک کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ بھی اٹھایا ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, یہ 2 بڑے اہم معاملات ہیں جن کو ریز کرنے کی ضرورت ہے. وقت سے میرے پاس بالکل ختم ہو رہا ہے. اگر ایک مختصر کامنٹ اس بات پر بھی کر دیجیے, کیونکہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ پاکستان نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے ہم اس میں سرخرو بھی ہوں. آپ کتنے پر امید ہیں کہ یہ ایک لانگ ٹرم پیس اگریمنٹ ہو جائے گا امریکہ اور ایران کے درمیان؟ ایران اور امریکہ دونوں جنگ نہیں چاہتے, یعنی وہ نہیں ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز نہیں چاہتے, اور وہ ہم چاہتے ہیں. پاکستان ثالث ہے, سہولت کار ہے, میڈییٹر ہے. پاکستان نے شبانہ روز کوشش کی ہے کہ کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہو جائے,
میں بہت پر امید ہوں، اور ثالث کو، کیونکہ میں پاکستان کی قوم کی حیثیت سے بول رہا ہوں، پاکستان کے قوم کے نمائندے یا ایک رکن یا شہری کی حیثیت سے بول رہا ہوں، ثالث کا کردار بہت حساس ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، اور ہم تو نا امیدی کا مظاہرہ ہی نہیں کر سکتے، ہم اس وقت آخری لمحے تک کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے۔ میں پر امید ہوں، پاکستان کا اب تک کا ریکارڈ سٹرلنگ ہے، اور اس کے بعد مجھے پورا اعتماد ہے کہ ہم اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اپنے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، مارکہ حق اور اس وقت جو امریکہ ایران کا معاملہ ہے اس پر ہم نے ان کی رائے جو ہے پروگرام کا حصہ بنائی۔ نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔